أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہے جب سے اس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، اور ان میں 4 حرمت والے مہینے ہیں۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم، ان مہینوں میں اپنے آپ پر ظلم نہ کرو۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العزت نے ان مہینوں کا تذکرہ فرمایا کہ جن کے اندر لڑائی اور قتال کو منع کر دیا گیا تھا۔ اصل میں عرب کے حالات انتہائی زیادہ فساد کا شکار تھے اور انتہائی زیادہ قتل و غارت تھا، جنگ و جدل تھا۔ نہ تو لوگ سفر پہ محفوظ تھے اور نہ ہی اپنے گھروں میں محفوظ تھے۔ اس لیے 4 مہینوں کو مقرر کر دیا گیا جن کا ذکر اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے کیا کہ ان کے اندر ہر قسم کی لڑائی، ہر قسم کا قتال منع ہے، اور ان 4 مہینوں کو حج اور عمرہ کے لیے بھی مختص کر دیا گیا۔ اسی طرح ان 4 مہینوں کے اندر لوگ دور دراز علاقوں کے اور دوسرے ممالک کے سفر کرتے تھے اور اپنی ضرورت کا سامان اکٹھا کر لیتے تھے۔ ان 4 مہینوں میں سے پہلا رجب، ذوالقعدہ اور ذی الحجہ ہیں، اور چوتھا محرم الحرام ہے۔ محرم الحرام کا مہینہ اسلامی تاریخ کے اندر بہت اہمیت کا حامل ہے۔ یعنی اس مہینے میں جس طرح حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، اسی طرح اس مہینے میں اور بھی تاریخی واقعات موجود ہیں۔ یعنی اسلام سے قبل بھی یہ مہینہ اور خصوصاً 10 محرم الحرام لوگوں کی نظر میں اہم تھا، اور یہود و نصارہ اس کی تعظیم کرتے تھے۔ مستند روایات سے اس کے اندر تاریخی واقعات جو رونما ہوئے وہ ملتے ہیں۔ محرم الحرام 10 محرم الحرام کو اللہ رب العزت نے نوح علیہ السلام کو طوفان سے بچایا۔ نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھ ایمان لانے والے وہ کشتی میں سوار ہوئے۔ اللہ رب العزت نے انہیں اس طوفان میں محفوظ فرمایا اور کفار کو تباہ کر دیا، نیست و نابود فرما دیا۔ تو یہ اہم واقعہ بھی 10 محرم الحرام کو ہوا۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور ان پر ایمان لانے والوں کو اللہ رب العزت نے فرعون کے ظلم سے نجات دلائی اور فرعون کو اور اہل فرعون کو غرق کیا۔ تو وہ بھی 10 محرم ہی کا دن تھا، یعنی محرم کی 10 تاریخ تھی۔ اس کے علاوہ بھی مختلف واقعات 10 محرم کے حوالے سے ملتے ہیں۔ اسی طرح پھر نواسۂ رسول حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے خاندان کی شہادت کا سانحہ بھی 10 محرم الحرام کو پیش آیا۔ تو 10 محرم کو انتہائی زیادہ تاریخ میں اہمیت حاصل ہے۔
اسی طرح 10 محرم کی فضیلت نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے مختلف اقوال سے بھی ثابت ہوتی ہے۔ مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی عاشوراء یعنی 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے اور لوگوں کو بھی رکھنے کا فرمایا۔ خود بھی 10 محرم کا روزہ رکھا اور دوسروں کو بھی، صحابہ کرام کو بھی اور دوسرے لوگوں کو بھی 10 محرم کا روزہ رکھنے کا حکم دیا اور فرمایا۔ اسی طرح مسلم اور ترمذی کی روایت ہے، حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 محرم کے روزے کے بارے میں فرمایا، مجھے اللہ تعالیٰ کے کرم پر پوری امید ہے کہ یہ سابقہ ایک سال کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا۔ یعنی 10 محرم کا روزہ سابقہ ایک سال کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا، مجھے اللہ تعالیٰ کے کرم پر بہت زیادہ امید ہے۔ اسی طرح حضرت سلمہ ابن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 محرم کی صبح شہر مدینہ میں بھی اور مضافات میں بھی اطلاع دی کہ جن لوگوں نے ابھی تک کھانا وغیرہ نہیں کھایا وہ روزہ رکھ لیں، اور جو کھا چکے ہیں وہ بھی بقیہ دن روزے کی حالت میں گزاریں۔ ایک اور مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ 4 اعمال ایسے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں چھوڑے تھے اپنی زندگی میں۔ سب سے پہلا 10 محرم کا روزہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام یہ رکھا کرتے تھے، اس کو نہیں چھوڑا۔ نمبر 2 عشرہ ذی الحجہ کے 10 روزے، یہ بھی نبی علیہ الصلاۃ والسلام اپنی زندگی میں رکھا کرتے تھے۔ اسی طرح صبح کے فرائض سے پہلے 2 رکعت سنت، یہ بھی نبی علیہ الصلاۃ والسلام ہمیشہ پڑھا کرتے تھے، ان کو بھی کبھی نہیں چھوڑا۔ اور چوتھا ہر مہینے میں 3 روزے، یہ بھی نبی علیہ الصلاۃ والسلام ہمیشہ رکھتے تھے، یعنی یہ نفلی اعمال نبی علیہ الصلاۃ والسلام ہمیشہ کرتے تھے، ان کو کبھی بھی نہیں چھوڑا۔ اسی طرح مسلم کی روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 9 اور 10 محرم کا روزہ رکھو اور یہود کی مخالفت کرو۔ 9 اور 10 محرم کا روزہ رکھو اور یہود کی مخالفت کرو۔ اسی طرح بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ یہود 10 محرم کو روزہ رکھتے تھے اور اس دن کی بڑی تعظیم کرتے تھے۔ ان سے پوچھا گیا کہ اس کا کیا سبب ہے، تو اس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ یہ وہ دن ہے کہ جس دن اللہ رب العزت نے فرعون کو تباہ کیا اور موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو فرعون سے نجات دلائی، اس لیے ہم اس دن، موسیٰ علیہ السلام نے بھی اس دن روزہ رکھا، لہٰذا ان کی اتباع میں ہم اس دن روزہ رکھتے ہیں۔ یعنی وہ اس دن کی تعظیم اس وجہ سے کرتے تھے اور روزہ بھی اسی وجہ سے رکھتے تھے۔ تو اس پر نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، پھر تو ہم اس کے زیادہ حقدار ہیں، اس لیے کہ موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام سے ہماری نسبت تمہارے مقابلے میں زیادہ ہے۔ اور واقع یہی بات تھی کہ موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام بھی دین حق پر تھے اور ہم بھی دین حق پر ہیں۔ آپ تو یعنی یہود و نصارہ تو دین چھوڑ چکے ہو، دین حق فراموش کر چکے ہو۔ اسی طرح موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی کامیابی اسلام کی کامیابی ہے اور فرعون کی تباہی کفر کی تباہی ہے اور ہلاکت ہے، کفر کی ناکامی ہے۔ لہٰذا اسی وجہ سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ ہم اس کے زیادہ حقدار ہیں۔ لہٰذا جس طرح اس سے پہلی روایت میں فرمایا آپ علیہ السلام نے کہ یہود کی مخالفت کرو،
9 اور 10 محرم کا روزہ رکھو۔ تو اس امت کے لیے 9 اور 10 محرم کا روزہ رکھنا ہے، یعنی 10 کے ساتھ ایک اور دن بھی شامل کرنا ہے تاکہ یہود کی مخالفت ہو جائے، اور زیادہ راجح قول یہی ہے کہ 9 اور 10 کا روزہ رکھا جائے۔ ہاں اگر 9 کا روزہ کسی وجہ سے، کسی عذر کی وجہ سے نہ رکھ سکو تو پھر احتیاطاً 10 کے ساتھ 11 محرم کا روزہ رکھ لیں، لیکن کوشش یہی ہونی چاہیے کہ 9 اور 10 محرم الحرام کا روزہ ہو۔ تو محرم میں کرنے کے کاموں میں سے اہم کام یہی ہے کہ اس محرم کے اندر نبی علیہ الصلاۃ والسلام خود بھی روزہ رکھتے تھے، صحابہ کرام بھی روزہ رکھتے، دوسروں کو بھی تلقین فرماتے، یہاں تک کہ جو بچے بھی سمجھدار ہوتے وہ بھی روزہ رکھ لیتے تھے۔ تو 9 اور 10 محرم الحرام کو روزہ رکھنا ہے، سب سے اہم اور ضروری کام یہی ہے، اور یہی شریعت سے ثابت ہے۔ اس کے اندر ختم کروانا، دیگے چڑھانا، کھانے پینے اور محفلیں یہ شریعت سے ثابت نہیں ہے۔ ہاں اگر ان واقعات کو دہرانے کے لیے، مثلا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی، ان کے واقعات کو دہرانے کے لیے، اسلام کی دعوت کے لیے اگر اس طرح کا کوئی پروگرام رکھ لیا جائے، اگرچہ وہ ضروری نہیں ہے لیکن اس کی پھر بھی گنجائش بنتی ہے، لیکن اس میں دیگے چڑھانا، ختم القرآن کروانا، کھانے پینے یہ چیزیں بالکل ثابت نہیں ہیں۔ اسی طرح اس محرم کے مہینے میں لوگ شادی اور نکاح سے اجتناب کرتے ہیں، یہاں تک کہ بعض لوگ تو اس کو ناجائز اور حرام سمجھتے ہیں، محرم کے مہینے کے اندر شادی اور نکاح کو نعوذ باللہ منحوس سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ مہینے اللہ تعالیٰ کے پیدا کردہ ہیں، چاہے وہ محرم ہو یا اس کے بعد سفر ہو، یہ تمام کے تمام مہینے اللہ کے پیدا کردہ ہیں، اور ان میں سے کوئی بھی منحوس نہیں ہے۔ نحوست اگر ہے تو وہ انسان کے اپنے اعمال اور کردار کی وجہ سے ہے۔ اگر محرم میں کی ہوئی شادی ناکام ہوتی ہے تو محرم کے علاوہ جتنی شادیاں کی گئی ہیں آیا وہ ناکام نہیں ہوتی؟ پھر تو سال کے 12 مہینے شادیاں اور نکاح جو ہوتے ہیں تو وہ کیوں ناکام ہو جاتے ہیں اگر نعوذ باللہ محرم کے اندر نکاح اور شادی کرنا نحوست کا باعث ہو تو؟ یعنی یہ تو لوگوں نے اپنی طرف سے گھڑ لیا۔ محرم کے اندر نکاح کرنا باقی مہینوں کی طرح محرم کے اندر بھی جائز ہے، شادی کرنا بھی جائز ہے اور منگنی کرنا بھی جائز ہے، اس کی کوئی ممانعت نہیں ہے۔ خود نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو نکاح ہوا 7 ہجری میں محرم کو ہوا تھا، وہ محرم کا مہینہ تھا جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا نکاح ہوا، لہٰذا محرم کے مہینے میں نکاح کرنے میں کوئی بھی نقصان نہیں ہے اور نہ ہی یہ حرام ہے بلکہ جائز ہے۔ کسی کا دل کرتا ہے تو محرم کے مہینے میں نکاح کر سکتا ہے۔ ہاں جو چیز حرام ہے ہم اس کی طرف نہیں جاتے۔ شادی، منگنی اور خوشی کے موقعوں پر گانا بجانا، ساز، اس کو شریعت نے حرام کیا ہے، ہم اس کو حرام نہیں سمجھتے، ہم اس کی طرف نہیں جاتے جس کو شریعت نے حرام کیا ہے۔ اسی طرح عورتوں اور مردوں کا آپس میں جمع ہونا، غیر مردوں کے ساتھ عورتوں کا سامنے آنا برہنہ ہو کر، آدھا لباس پہن کر، تنگ لباس پہن کر، بے حیائی کی حالت میں، یہ چیزیں شریعت نے حرام قرار دی ہیں۔ خوشی میں بھی یہ چیزیں حرام ہیں، چاہے خوشی ہو یا غم ہو، ہر حالت میں یہ چیزیں حرام ہیں۔ ان چیزوں سے ہمیں اجتناب کرنا ہے، نہ کہ کسی مہینے کو نعوذ باللہ اپنی طرف سے منحوس قرار دے کر اس کے اندر یہ چیز کرنی ہے۔ اسی طرح بعض لوگوں سے سنا ہے کہ 10 محرم کو مہندی نہیں لگا سکتے، نئے کپڑے نہیں پہن سکتے، خوشی نہیں کر سکتے، غسل نہیں کر سکتے، خوشبو وغیرہ نہیں لگا سکتے، یہ ساری چیزیں شریعت سے ثابت نہیں بلکہ من گھڑت ہیں۔ ان ایام کے اندر بھی، 10 محرم کے اندر بھی، جو انسان نئے کپڑے پہننا چاہتا ہے عام روٹین کے مطابق، جس طرح وہ بناؤ سنگار کرنا چاہتا ہے وہ کر سکتا ہے، اس کی کوئی ممانعت نہیں ہے۔ ہاں اگر ممانعت ہے
تو وہ اگر اس وجہ سے کرتا ہے کہ نعوذ باللہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مخالفت میں خوشی مناتا ہے کہ نعوذ باللہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دن شہید ہوئے تھے اور خوشی مناتا ہے، تو وہ چیز غلط ہے، وہ ناجائز ہے۔ لیکن اگر عام روٹین کے مطابق وہ اپنے کام کاج کرتا ہے تو اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے۔ لہٰذا محرم کے مہینے کے اندر، چاہے وہ 10 محرم ہے یا کوئی اور محرم کی تاریخ ہے، اس کے اندر منگنی بھی کر سکتے ہیں، نکاح بھی کر سکتے ہیں، کوئی اس میں نوست نہیں ہے۔ ہاں نوست ہے تو وہ انسانوں کی وجہ سے ہے، انسانوں کے اپنے اندر وہ موجود ہے۔ اگر لڑکی اور لڑکا ایک دوسرے پر ناجائز خواہشات رکھیں گے، ان کی تربیت اگر والدین نے صحیح نہیں کی، ایک دوسرے کے ساتھ زیادتی کریں گے، تو وہ نکاح بھی ٹوٹے گا، وہ منگنیاں بھی ٹوٹیں گی، دشمنیاں بھی آئیں گی، لڑائی جھگڑے بھی ہوں گے، تو وہ انسانوں کی اپنی وجہ سے ہے۔ اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ پھر محرم یا سفر کا مہینہ نعوذ باللہ منحوس ہے، ورنہ تو سارے سال میں جو نکاح ہوتے ہیں وہ بھی ناکام ہو جاتے ہیں، سارے سال میں کی ہوئی کام بھی انسان کے ناکام ہو جاتے ہیں۔ اس لیے محرم کے مہینے کے اندر کرنے کے کاموں میں سے یہی ہے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے روزہ رکھا اور امت کو بھی روزے کی تلقین فرمائی، اس لیے 9 اور 10 محرم کو روزہ رکھنا ہے، اور یہ یاد رکھنا ہے کہ اس کے اندر بڑے بڑے واقعات ہوئے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اسلام اور آل اسلام کو کامیابی اور عزت عطا کی، اور کفر اور اہل کفر کو ناکامی اور ذلت عطا کی گئی، چاہے وہ نوح علیہ السلام کا واقعہ ہو، چاہے وہ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہو، یا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہو کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس مقصد کے لیے قربانی دی تھی، ہمیں اس کی طرف توجہ کرنی ہے۔ ہمیں محض ان کا دن منانا نہیں ہے، محض ان کو یاد کر لینا نہیں ہے، بلکہ ان کے نقش قدم پر چلنا ان سے حقیقی محبت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔